بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے فائدے بہت سادہ ہیں، جس کا اثر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندہ سمیٹتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم اور غم اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فعل پر نادم ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں، اس کو استغفار کہتے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اس کے فائدے، نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، تمہارے مال کو زیادہ کر دے گا، تمہاری اولاد کو زیادہ کر دے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اس میں نہریں بنا دے گا۔ یہ نوح علیہ السلام نے کہا۔ آئیے، ان کے بعد ایک اور پیغمبر آئے تھے قوم عاد کی طرف، جو بہت طاقتور تھے، بہت لمبے چوڑے تھے۔ ان کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قوم، یعنی توحید کے بعد کہ توحید لے آؤ، اپنا لو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور استغفار کرو جو تم نے گناہ کیے اس پر۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع بھی کرو، اس کی بات مانو، لوٹو اس کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرنے کی وجہ سے آسمان سے وہ بارش اتارے گا اللہ تعالیٰ، موسلادھار بارش، اچھی بارش۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو طاقت ہے، جو تم طاقتور ہو، بہت لمبے چوڑے موٹے تازے ہو، تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا، تمہاری قوتوں کو بڑھا دے گا۔ ہر قسم کی صلاحیت، جسمانی ہو کہ عقلی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، صنعت کی طاقت ہو، سب کچھ میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو، مجرم نہ بننا، تم میری بات کا انکار کر کے بھی مجرم بنے ہوئے، اور استغفار کرنے کے بعد اگر تم طاقتور بن گئے اور ظلم شروع کر دیا تب بھی تم مجرم بن جاؤ گے۔ کسی حالت میں بھی جرم نہ کرنا، پھر طاقت کے گھمنڈ میں آ کے جرم نہ کرنا، یا یہ کہ میری بات کو رد کر کے اللہ کی توحید نہ اپنا کر اور شرک اور بدعات میں ڈوبے رہ کر اور اسی پر عمل کرتے رہے تو تم مجرم بنو گے۔ تو مجرم مت بنو، میری بات کو مانو۔ اسی طرح ان کے بعد جو ایک اور رسول آئے تھے، صالح علیہ السلام، مدین کی طرف، اور ان کی قوم ثمود، ان سے بھی ان کے نبی نے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ ہود میں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف۔ ثمد کہتے ہیں اصل میں تھوڑا پانی، ان کے یہاں پانی کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، کنویں میں بھی کم پانی ہوا کرتا تھا، تو اسی سے اس قوم کا نام ثمد پڑ گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی، قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھائی کہا ہے۔ پیچھے بھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود۔ قوم کی طرف جو نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا بھائی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو آئیں گے اور وہ جہاد کریں گے، اور ان کے گھوڑے کے یہ نام ہیں، ان کے یہ کلر ہیں،
تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. کہا تم میرے صحابہ ہو, یہ لوگ بعد میں آئیں گے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخوت کا رشتہ نبی اور نبی کے امتیوں میں قائم رکھا. یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن جب اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں ذکر کیا تو ان پر لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے. پڑھ کے دیکھیے ان کی کتاب, اور لوگوں نے ان کے کفر کے فتوے لگائے. شاہ ولی اللہ کے جو پوتے تھے تو جہالت ہے کہ بھئی یہ تو نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنے دہلی کے زبان میں کہہ دیا تھا, لکھ دیا تھا کہ ہم بڑے بھائی جیسی عزت یا ان سے بڑھ کر عزت کرتے ہیں نبی کی. تو کہا دیکھو, ہاں, اور نبی کو بھائی بنا دیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں, قرآن میں ذکر ہے. ان کے اپنے زمانے میں یہ بڑے بھائی کی بہت عزت ہوا کرتی تھی. دہلی میں, ہندوستان میں باپ کے جیسا سمجھتے تھے, اور انہوں نے اس کو ذکر کر دیا اپنے زمانے کے لینگویج کے حساب سے. تو ان پر کفر کے فتوے لگا دیے, حالانکہ قرآن میں ذکر ہے. اٹھائیے یہ سورۃ ہود 12واں پارہ اور آیت نمبر, اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو 52 اور اس کے بعد آیت نمبر 61. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو, اللہ کی پوجا کرو. اور جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا. آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اے میری قوم ایک اللہ کی پوجا کرو, اللہ کو اکیلا مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اسی اکیلے اللہ کی پوجا کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا, کوئی پالنہار, کوئی روٹی روزی دینے والا, بگڑیاں بنانے والا, داتا کوئی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. یہی دعوت تھی نبیوں کی کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرو. اٹھائیے قرآن پاک, میں نے آپ کو بتا دیا آیت نمبر 50 مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور یہاں پر آیت نمبر 60 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کے علاوہ تو کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. کیوں؟ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا دیں گے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے. تو یہی کہا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور اس زمین میں تم کو آباد کر دیا ہے. ایک بابا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بنائی, پھر یہ ساری خلقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ, اس سے بخشش طلب کرو. وہ نبی بھی اپنی قوم کو کہتے رہے بخشش طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور توبہ کرو, رجوع کرو اس کی طرف. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ, میرا رب بڑا قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے, تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ اکبر. تو بھائیو, اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا نبئ عبادی, اے پیارے پیغمبر آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے, ان کو خبر دے دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, میں جو رب ہوں تمہارا, میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. میں نے ایک مرتبہ بہت پہلے اس کے معنی کیے تھے. جب بھی دو صفت آئے تو اس سے ایک اور پیارا معنی پیدا ہوتا ہے. جب بھی اللہ کے دو صفت کہیں ذکر کیے جائیں, غفور اور رحیم, غفور ایک صفت ہے, رحیم دوسری صفت ہے. اتنی تو بات سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک تیسرا پیارا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی معاف کرتا ہے اور اس کے بعد پیار کرتا ہے. ہم میں سے کیا ہوتا ہے, اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی, کوئی برائی کی, کوئی اور ظلم کیا, اور آخر میں وہ کہتا چلو میں معاف کر دیتا ہوں,
لیکن کیا کہتا ہوں، آئندہ میرے سامنے نہ آنا. تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، تم نے میرے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، میں معاف تو کرتا ہوں، لیکن آئندہ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. ایسا ہی ہے نا؟ نبی کائنات نے فرمایا تھا حمزہ کے قاتل کو کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا. تمہیں دیکھوں گا مجھے حمزہ یاد آئیں گے، میرے پیارے چچا یاد آئیں گے. یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، جو رحمت عالم ہے، لیکن انسان ہے، بشر ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے، تمہارے کتنے بھی گناہ ہوں اس کو معاف کر دے گا اور تم سے پیار بھی کرے گا. رحیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے تمہارا رب. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. لیکن آگے یہ فرما دیا وان عذابی هو العذاب الالیم، میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. تو دو چیزیں ہمیشہ سامنے رکھیے، اللہ کا ڈر بھی رکھیے اور اللہ سے امید بھی رکھیے. یہ دو پر ہے مومن کے، ان سے چلتا ان سے اڑتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ امید ہی لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ بڑا نکتے نواز ہے اور گناہ کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی امید نہ رکھیں. ایسا نہیں، دونوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے مومن بندوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے کہ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تہجد کے ٹائم، رات کے ٹائم اپنے خوابگاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنی کروٹوں کو جدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے عقاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جو رحمت ہے اس کی تمنا کرتے ہوئے. تو خوف اور رجا، یہ دو چیزیں ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ جب موت کا ٹائم ہو، انسان کی موت کا وقت ہو، تو پھر رجا یعنی امید کے ترازو کو، امید والے جو بازو ہیں، امید جو اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، اس کو زیادہ کر دے. وہاں اس ٹائم اللہ سے زیادہ امید لگائے کہ مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے کہ تو مجھے جنت دے دے گا. امید وہاں خوف کو کم کر دے کہ اب آخری لمحات ہیں. دنیا میں رہنے کے لیے خوف ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں. تو بھائیو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، آپ کو سنائی. ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی بات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا وہ بات بھی آپ کو سنائی. آئیے وہ حدیث بھی سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب خود فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اللہ کا فرمان، یہ قرآن پاک کی اللہ کا فرمان ہے، الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے. لیکن ایک ہوتی ہے حدیث قدسی جس میں الفاظ رسول اللہ کے، معانی اللہ کی طرف سے. تو یہ وہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ نے وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، تم لوگ دن رات خطائیں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں معاف کرتا ہوں تمہارے سارے گناہوں کو. میں معاف کرتا ہوں اور میں ہی معاف کر سکتا ہوں، کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو معاف کروں گا. سمجھے نہیں سمجھے بھائیو؟ گناہ ہوتے رہتے ہیں اور معاف کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس معافی کو حاصل کرنے کے لیے؟ استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. فاستغفرونی، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، اغفر لکم، میں تم کو معاف کر دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته، جنت ہے اس کے لیے یا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے صحیفے یعنی نامہ اعمال میں استغفار بہت سارے ہیں. جب نامہ اعمال کھولے گا
تو کیا دیکھتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لکھا ہوا ہے. جو آپ منہ سے بولتے ہیں نا وہ سب لکھا جا رہا ہے. اس وقت جو میں خطبہ دے رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ اگر کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سب لکھی جا رہی بات. اور اللہ نہ کرے میں یا آپ یا کوئی بھی کوئی بری بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، چغلی اور غیبت اور اس طرح کی کوئی اور گالی گلوچ کرتا، فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اس کو. تم دوسروں پہ تان و تشنیع کرتے تھے، عیب لگاتے تھے، اس کی قومیت پہ عیب لگاتے تھے، اس کے جسم پہ عیب لگاتے تھے، اس کی رنگت پہ عیب لگاتے تھے، پڑھو تم نے کتنے اور گالیاں دیتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، سب کچھ لکھا جائے گا. اور وہ شخص بڑا خوش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سچ لکھا ہوگا، اللہ کا قرآن لکھا ہوگا، رسول اللہ کا فرمان لکھا ہوگا، یا دعائیں لکھی ہوں گی یا استغفار لکھا ہوگا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے.